کیزان کیزان کے بچے اٹھو نا، کب سے اٹھا رہی ہوں، بالکل بے ہوش ہو رہا ہے یا اللہ یہ لڑکا۔ ربائشہ سر پر ہاتھ مارتے اسے دوبارہ اٹھانے لگی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کیزان کے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ کیزان یار اٹھو نا۔ اب کی ربائشہ جھنجھلاتے ہوئے سے باقاعدہ جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس پر دوبارہ سے کیزان کروٹ بدل کر سو گیا تھا، اس پر ربائشہ کو اب تیش آ چکا تھا۔ کیزان اگر اب تم نہیں اٹھے نا تو میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ پانی کا پورا جگ تم پر الٹ دوں گی۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور کیزان نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ بولو یار، کیوں سر پہ چلا رہی ہو؟ سکون نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے بالکل سکون نہیں ہے۔ یونیورسٹی نہیں جانا، اٹھو جلدی۔ اٹھ رہا ہوں یار، ابھی تو ہٹو۔ صبح صبح اپنی منحوس شکل دکھا دی ہے، پتہ نہیں اب دن کیسا گزرے گا۔ کیزان میں تائی اماں کو بلا کر لے آؤں گی اگر تم نہیں اٹھے تو۔ یار دھرتی پر بوجھ، اٹھ تو رہا ہوں، تم میرا کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ ایک تو بولا بھی تھا امی کو کہ تم جیسے عذاب کے ساتھ مجھے نہیں پڑھنا، مگر گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑی تھی، لے دے کر میری یونیورسٹی میں ہی تمہارا ایڈمیشن کروا دیا۔ کیزان زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں اٹھ رہے تو بولو، میں ایک بار جا کر تائی کو بلا کر لے آتی ہوں۔ میرا دماغ خراب مت کرو ربائشہ، میں کہہ رہا ہوں نا میں اٹھ جاؤں گا، جا کر تم اپنا تیار ہو، ایسے چڑیلوں کی طرح تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ شکل دیکھو اپنی، بالکل کالے چوروں والی لگ رہی ہے۔ اس طریقے سے کوئی یونیورسٹی جاتی ہے لڑکی؟ اپنے آپ کو کالا چور بولے جانے پر ربائشہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اسے اذان کی کسی بھی بات پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا، جہاں تک کہ اس کے اٹھنے والی بات پر بھی وہ اتنا غصہ نہیں ہوئی تھی جتنا ابھی خود کے کالے چور کہے جانے پر اسے غصہ آیا تھا۔ تم نے مجھے کالا چور کہا؟ تم خود کیا ہو؟ شکل دیکھی خود کی کبھی آئینے میں؟ لاکھ بار دیکھی اور ابھی بھی دیکھے جانے کے قابل ہے۔ تم سے اچھی لگ رہی ہے، خوش فہمی ہے تمہاری، اسی خوش فہمی کو لے کر مرو گے تم انشاءاللہ۔ جاؤ جاؤ، شکل گم کرو۔ آ گئی صبح صبح میرا دماغ کھانے، پھولن دیوی۔ کیا کہا تم نے مجھے کیزان؟ یار اب تو وہ رونی صورت بنائے ربائشہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ربائشہ، اس بار غلطی کے لیے جو میں نے کی بھی نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا اور سونے دو۔ آئی پرومس جب تک تم آؤ گی میں اٹھ چکا ہوں گا، تیار بھی ہو چکا ہوں گا، مگر ابھی تو چلی جاؤ یہاں سے۔ رات پہلے ہی لیٹ سویا تھا وہ، باقاعدہ ہاتھ جوڑے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا بھی اسے بھگانے کی کوشش کر لے ربائشہ یوں نہیں جائے گی جب تک وہ اس کی منتیں نہ کر لے تھا۔ اس کی کوئی بات مانتی ہی نہیں تھی۔ دیکھو کیزان، پھر ہو جانا تیار، ایسا نہ ہو کہ میں تیار ہو کر آ گئی اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ ہاں ہاں، تم بالکل ٹینشن مت لو، میں تمہیں باہر دروازے پر ملوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں تمہارے کمرے میں نہیں، باہر ہی آؤں گی سیدھا۔ ربائشہ اس سے بولی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور فکس ٹائم پر تیار ہو کر نیچے آ جانا، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس تم لیٹ مت ہونا، وہ کہتی سکون کی سانس بھرتی اس کے کمرے سے نکلے تھی۔ کیزان لمبی لمبی جمائیاں لیتا دوبارہ بستر پر پرستہ سو چکا تھا۔ اس کے مدھم سے خراٹے دوبارہ سے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ اب چاہے دنیا یہاں سے وہاں ہو جاتی، اس نے نہیں اٹھا تھا۔ یہ کمرے میں پھیلتے اس کے خراٹے بخوبی بتا رہے تھے۔ تھینک گاڈ یار، یہ کیزان کا بچہ اٹھ گیا، ورنہ مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج پہلی کلاس پکا مس ہے، اور اگر یہ کلاس میری مس ہو جاتی نا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتی گراتے ہوئے بولی، مگر خیر اب تو وہ اٹھ جائے گا نا تو چھوڑو، پھر کسی اور دن لڑائی۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اپنے کپڑے لینے وارڈروب کی طرف گئی تھی، جو اس کے نت نئے اور خوبصورت کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ بول کیا رہا تھا مجھے کہ میں لگنے لگی ہوں چڑیلوں جیسی؟ خود ہوگا بھوت، موٹا سانڈ کہیں کا۔ کیزان کی فٹنس بے حد اچھی تھی، وہ خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، مگر وہ صرف موٹا ہی کہتی تھی، حالانکہ وہ کہیں سے بھی موٹا نہیں تھا۔ ہاں نہیں تو خود ہوگا بھوت چڑیل۔ اس کی بات خود یاد آتی وہ کپڑے چھوڑتی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی، اپنا چہرہ ہر زاویے سے جانچنے لگی تھی، مگر اپنا خوبصورت حسین چہرہ آئینے میں دیکھتی وہ چھوٹی سی ناک مغروریت سے چڑھاتی ہنستے ہوئے دوبارہ سے وارڈروب کی طرف آئی تھی۔
کافی مغزماری کے بعد اسے شوکنگ پنک کلر کی گھیردار فراک اپنے لیے بے حد پسند آئی۔ اس میں موتی اور دبکے کا کام بہت نفاست سے کیا ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت فراک تھی جو اسے بھی بے حد پسند آئی تھی۔ وہ فٹافٹ سے اس کی تمام میچنگ وغیرہ نکال دی، اپنا سوٹ لیتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ یا اللہ، فٹافٹ سے تیار ہو جاتی ہوں، نہیں تو واقعی لیٹ ہو جاؤں گی اور وہ بھپرا سانڈ مجھے فوراً چھوڑ کر نکل جائے گا۔ اگر وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی تو آج وہ دونوں پکا لیٹ ہو جانے تھے، اور کیا معلوم تھا کہ کیزان اسے چھوڑ کر ہی چلا جاتا۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم کے اندر داخل ہوتی دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی، اور نیچے کیزان اب تک پڑا سونے میں مصروف تھا۔ اس کے دماغ کی یہ بات بالکل نکل چکی تھی کہ اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ اسے نیند آتی اتنی پیاری تھی کہ وہ اس نیند میں گم ہو کر اپنی کئی چیزیں بھول جایا کرتا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو ہر زاویے سے جانچ کر وہ اپنے لمبے گھنے کمر سے بھی نیچے آتے بالوں کو بے حد محبت سے کنگھا کرنے لگی۔ اب وہ بالوں کو کنگھا کرتی کمر پر کھلا چھوڑ گئی تھی۔ اسے اپنے بال بے حد پسند تھے، جو کہ ہلکے براؤن کلر کے بے حد لمبے اور گھنے بال تھے۔ اسے اپنے بالوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے بالوں کو بنا سنوار کر رکھتی تھی۔ وہ اب بھی مسکرا مسکرا کر اپنے بالوں کو ہی تک رہی تھی، جو ہوا سے اڑ کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے تھے۔ یا اللہ، کہیں وہ موٹا مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ وہ ٹائم دیکھتی بھاگتے ہوئے اپنا بیگ لا کر باہر رکھتی دوبارہ سے آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ فیس پر کریم لگانے سے اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمک اٹھا تھا۔ ٹینٹ اپنے گالوں پر اس طریقے سے لگایا کہ گال گچھ اور ابھر کر گلابی ہو گئے تھے۔ اب وہ شوکنگ پنک کلر کی لپسٹک اپنے تراشیدہ لبوں پر بڑی نفاست سے لگا دی تھی۔ لپسٹک لگا کر سائڈ پر رکھتی اس نے مسکراتی نظر اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اپنا عکس دیکھ کر اس کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اتنی سی ہی تیاری سے وہ دمک اٹھی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، اور اسے اس بات پر غرور بھی بہت تھا۔ اب وہ جلدی جلدی رولیکس کی گھڑی اپنے ہاتھوں میں پہن رہی تھی۔ وہ گلے پر بے حد خوبصورت سا نیکلس پہنتی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس پہنتی، اب شوز پہن کر جلدی جلدی باہر آئی تھی۔ وہ تھوڑی سی لیٹ ہو چکی تھی، اور اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اور تھوڑی لیٹ ہو جاتی تو آج اس کی پہلی کلاس مس ہو جانی تھی۔ ویسے وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی تھی، مگر آج کیزان کو اٹھانے کے چکر میں اس کا آدھا وقت برباد ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتی سیدھا گارڈن کی طرف بڑھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کیزان گاڑی نکال کر وہیں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ گارڈن میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر کیزان کو ڈھونڈنے کی کوشش کری، مگر اس کی ڈھونڈتی نظریں نامعلوم لوٹ آئی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ دوسری پل وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ منتہا بیگم اور ساجدہ بیگم دونوں کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ بھابھی، بچے کیا یونیورسٹی کے لیے نکل چکے ہیں؟ منتہا بیگم ساجدہ بیگم سے بولے۔ پتہ نہیں، آج تو دونوں ہی ملنے نہیں آئے، لگ رہا ہے جلدی جلدی میں آج ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے۔ ساجدہ بیگم مصروف سے لہجے میں بولے۔ آپ 3-4 دنوں سے بہت خوش لگ رہی ہیں بھابھی، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے، مجھے بھی نہیں بتائیں گی؟ منتہا بیگم سوالیہ لہجے میں بولی۔ سوچا تھا کہ تم سب کو سرپرائز دوں گی، مگر اب تم یوں پوچھ رہی ہو تو بتا ہی دیتی ہوں۔ خیر سے برہان پورے 5 سال کے بعد امریکہ سے واپس آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یقین مانے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں کیا بتاؤں تمہیں منتہا، مجھے خود اتنی خوشی ہو رہی، میرا بیٹا، میری جان، میری زندگی کا امان واپس آ رہا ہے۔ میری خوشی بھلا کیسے کم ہو سکتی ہے؟ جی بھابھی، یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، پہلی اولاد تو پھر پہلی اولاد ہی ہوتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے جان سے زیادہ برہان سے محبت کرتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے منتہا، میرے دونوں ہی بچے بہت پیارے ہیں، مجھے بہت بہت محبت ہے ان دونوں سے، مگر برہان سے ایک الگ ہی لگاؤ ہے، کیونکہ اس نے ہی پہلے میری گود بھری تھی، شاید اس وجہ سے میں اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ خیر سے اب وہ واپس آ رہا ہے، کتنی خوش ہوں میں نہیں بتا سکتی۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ منتہا بیگم کچھ کہتی تبھی ربائشہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم امی،
السلام علیکم تائی اماں، کیسی ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ ماشاء اللہ میرا بچہ تو بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ ساجدہ بیگم اس کے ماتھے پر لب رختی محبت سے مسکرائی تھی۔ شکریہ تائی امی، وہ اپنی تعریف پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ ہاں وہ یاد آیا امی، آپ لوگوں نے کہیں کیزان کو دیکھا؟ نہیں بیٹا، وہ بھی آج نظر نہیں آ رہا۔ کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ نہیں بیٹے، چھوڑ کر تو نہیں گیا ہوگا۔ ایک کام کرو، تم ذرا اس کے کمرے میں چیک کرو، ہو سکتا ہے وہیں کہیں ہو۔ مگر تائی 1.5 گھنٹے پہلے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں بس تیار ہو رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اور اب وہ باہر نہیں ہے تو کہاں گیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ کر ہی چلا گیا ہو۔ نہیں بیٹے، میں نے اسے بہت سختی سے بولا تھا کہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جائے۔ ضرور اپنے کمرے میں ہی ہوگا، تم ایک بار ذرا چیک تو کرو۔ چلے ٹھیک ہے، میں چیک کرتی ہوں۔ اور ہاں، دونوں ناشتہ کر کے جانا۔ نہیں تائی، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے، اگر ہو گئے تو پھر کلاسز مس ہو جائیں گی۔ وہ اپنا بیگ ٹھیک کرتی کچن سے باہر نکلے تھے۔ پیچھے ساجدہ بیگم اور طہا بیگم دوبارہ سے ناشتے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ وہ اس کا کمرہ دھاڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیزان یوں ہی بیڈ پر الٹا سیدھا لیٹے خراٹے مار کر سو رہا تھا۔ وہ صدمے سے جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اب تو کم از کم 1.5 گھنٹے سے بھی اوپر چکا تھا جب وہ اسے اٹھا کر گئی تھی، اور اس نے تب اسے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں اٹھ رہا ہے۔ اور اب جب وہ اتنا لیٹ ہو چکے تھے کہ جان کو اب بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر یونیورسٹی چلا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی واچ پر ٹائم دیکھا جو 9:45 کا ٹائم دکھا رہی تھی۔ دوسری لمحے اس کا دماغ گرم ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتی پانی سے بھرا جگ اٹھا چکی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا بیگ، موبائل اور ضروری چیزیں سائڈ پر رکھتی کیزان کے پاس آتی، وہ پورا جگ اس کے منہ پر الٹ گئی۔ وہ جو نہ جانے سوتے ہوئے کون سی بستی میں پہنچا ہوا تھا، اپنے اوپر اتنا سارا پانی گرنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اگلی لمحے وہ مندی مندی آنکھیں کھولتا حالات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 منٹ اسے دیکھنے کے بعد اسے اگلی لمحے احساس ہوا کہ وہ کتنا لیٹ ہو چکا ہے، مگر وہ خود شرمندہ ہونے کے بجائے ربائشہ پر چڑھ دوڑا۔ وہ اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی کسی بھی حال میں اٹھنے کے حق میں نہ تھا، مگر پانی کا وہ جگ جس نے اس کے خواب پر بارش برسا دی تھی، اور وہ بارش برسانے والی ربائشہ اسے ابھی زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی ہونے والی بیوی کا چہرہ ریویل ہونے والا تھا خواب میں، اور اس چڑیل کی وجہ سے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ کل سے اپنا کمرہ ہی لاک کر کے سوؤں گا تاکہ تم جیسے عذابوں سے چھٹکارا پا سکو۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یونیورسٹی نہیں جانا؟ کیا کرتے رہتے ہو ساری رات جو دن بھر پڑے سوتے رہتے ہو؟ میرا دماغ مت گھماؤ۔ ربائشہ جاؤ، باہر آ رہا ہوں میں۔ اس کا دماغ اب بھی خواب میں ہی اٹکا ہوا تھا، جہاں لال دلہن کے کپڑوں میں اس کی بیوی اس تک آ تو گئی تھی، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، صرف اور صرف ربائشہ کی وجہ سے۔ میں تمہیں کوئی 2 گھنٹے پہلے اٹھا کر گئی تھی، تمہیں معلوم ہے ہم کتنا لیٹ ہو چکے ہیں؟ ہاں معلوم ہے۔ اب باہر جاؤ، وہ ڈھٹائی سے کہتا دوبارہ سے لیٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے لیٹا، ربائشہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھا چکی تھی۔ اگر تم اب دوبارہ لیٹے تو قسم سے میں گھر میں شور مچا دوں گی۔ ربائشہ اب نہایت غصے سے آ چکی تھی۔ جس کلاس کا چھوٹنے کا اسے ڈر تھا وہ تو اب چھوٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتا اندر کھڑا ہوا تھا، اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلتی بنو میرے کمرے سے، 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے باہر کا راستہ دکھاتا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس چکا تھا۔ کاش مجھے تمہارے ساتھ یونیورسٹی نہ جانا ہوتا تو ضرور تمہیں یہیں دفنا کر جاتی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی خواہ جانے والی نظروں سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتی اس کے کمرے کا دروازہ دہاڑ سے بند کرتی باہر نکلی تھی۔ غصے سے اس کا خوبصورت حسین چہرہ اب سرخی چھلکا رہا تھا۔ وہ نہایت عیش کے عالم میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتے یونیورسٹی کے راستوں کی طرف گامزن تھی۔ کیزان بڑے مصروف سے انداز میں گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ گائیں بائیں وہ ربائشہ پر بھی نظر ڈال دیتا، مگر ربائشہ اسے ذرا بھی لفٹ نہیں کرا رہی تھی۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی اس نے کیزان کے اوپر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ وہ صرف گاڑی سے باہر آنے والے نظاروں کو ہی تک رہی تھی۔
اور اس کا دھیان کہیں بھی نہ تھا۔ کیزان کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی۔ خیر ہے چڑیل کہیں آج اپنی زبان گھر تو نہیں بھول آئی، وہ پھر سے طنزیہ لہجے میں کہتے اسے آگ لگا چکا تھا۔ وہ اپنی سر کو خون چھلکاتی نگاہیں کیزان پر جمع گئی تھی۔ وہ اپنی باتوں سے اس کو مرچیں لگا چکا تھا۔ تم سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہے اس لیے چپ بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہیں کیا؟ وہ حیران ہوتا پورا کا پورا ربائشہ کی طرف مڑ گیا تھا، جو کہ اب دوبارہ سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا بول رہی ہو چڑیل؟ تیز تو بولو۔ اس کے چڑیل بولنے پر ربائشہ پھر سے بھسم ہوئی تھی۔ کہہ رہی ہوں کہ تم سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہے اس لیے چپ بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہیں تمہارا مجھ سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ یعنی مجھ سے جس پر یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں مرتی ہیں؟ وہ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی ٹھونکتا ناک چڑھا کر بولا تھا۔ وہ جو تم پر مرتی ہے نا، ضرور وہ اندھی ہوں گی، کیونکہ اگر آنکھوں والی ہوتی تو تمہارے بجائے کسی اور پر مر جاتی یا پھر خودکشی کر کے مر جاتی، مگر تم پر نہ مرتی۔ اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل کرتی دوبارہ سے چہرہ موڑ کر باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف ہوئی تھی۔ اپنی ٹھیک ٹھاک ذلالت پر کیزان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آئی بڑی پھولن دیوی، تمہاری غلط فہمی ہے یہ کہ وہ لڑکیاں اندھی ہیں۔ وہ لڑکیاں آنکھیں کھول کر دیکھ رہی ہیں، تمہاری طرح آنکھیں بند کر کے نہیں گھوم رہی، سمجھی تم؟ What do you mean؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اچھا ہی ہوا کہ تم آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ نہیں رہی، ورنہ تم جیسی عذاب کا پالا مجھ سے پڑ جاتا تو میں تو ابھی سے یہ دنیا چھوڑ کر نکل چکا ہوتا۔ وہ اوپر دیکھتے خیالی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے دوبارہ سے اسے یونیورسٹی کے راستوں پر ڈال گیا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ربائشہ اب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گرا رہی تھی۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ چلتی گاڑی سے کیزان کو دھکا دے دے، مگر کیا کرتی؟ روز روز اس کے ساتھ یونیورسٹی بھی تو آتی تھی نا، اور پھر کیزان ہی تو ہوتا تھا جو اس کے کہنے پر کبھی اسے گول گپے کھلانے اور فاسٹ فوڈ کھلانے لے جایا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر کے کہ وہ اسے چھوڑتی دوبارہ سے چہرہ موڑ کر موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان کی گاڑی یونیورسٹی کے آگے آ کر رکی تھی۔ ربائشہ جلدی جلدی اپنا سامان پکڑتی باہر نکلتی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیزان بھی جلدی جلدی گاڑی لو کرتا بھاگتے قدموں سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف دھیمے قدموں سے چلنے لگا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ تبھی ربائشہ سامنے سے آتی اس کے شوز کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ اس کے چڑھنے سے اس کے پیروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس کے خوبصورت سفید جوگرز مٹی سے خراب ہو چکے تھے۔ انہیں مٹی سے اٹا دیکھ اس کا دماغ بھی 2 سیکنڈ کے اندر ہی شارٹ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے میں ربائشہ کو دھکا دے گیا تھا۔ وہ جھٹکا لگنے سے گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ گر ہی جاتی کہ تبھی اس کے کلاس فیلو نے اسے ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ اندھی ہو گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ پورے میرے شوز خراب کر دے، اب کون صاف کر دے گا اسے؟ وہ حیرت اور ذلالت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کیزان کو دیکھ رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی کے لوگ کھڑے وہاں یہ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ تمامی افراد ان دونوں کو دیکھتے ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ربائشہ کا غصہ لپک کر آیا تھا۔ اگلے لمحے وہ 3 قدم آگے آتی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے مکے بنا کر کیزان کے سینے پر مارنے لگی تھی۔ یوں اندھے، اگر میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی تو تم تو دیکھ کر چل سکتے تھے نا، تم کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ ربائشہ چلا کر بولی۔ پیچھے ہٹو۔ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کر گیا تھا۔ تم میرے شوز پر چڑھی ہو، میں تمہارے شوز پر نہیں چڑھا، سمجھی تم؟ اب کہ وہ اور زیادہ تیز آواز میں دہاڑا تھا۔ یوں بدتمیز، تم اب اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم کہیں کے ہیرو ہو؟ اس نے نہایت غصے میں کیزان کو گھورا تھا۔ ہاں ہوں ہیرو، ہیرو ہی ہوں، اسے آگ لگانے والے لہجے میں بولا، اور اس کے اس لہجے کو سن کر ربائشہ کو آگ لگ بھی چکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے بے حد پاس آتی اپنا ہاتھ اس کے سامنے لعنت کے اسٹائل میں کر گئی تھی۔ میری طرف سے لعنت ہے تمہاری شکل پر، 1 نمبر کے خوسٹ ہو تم، جوکروں والی شکل ہے تمہاری، اور خوش فہمی دیکھو مہاراج کو کیسی ہو رہی ہے۔ ہیرو ہے یہ، آئے بڑے ہیرو۔ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جھٹکتی پیر پٹکتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں کھڑے تمام افراد اب ان دونوں کی لڑائی پر ہنس رہے تھے۔
کیزان کو بے حد بےعزتی کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں تو گھر چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ جاتی ہوئی ربائشہ کی پشت دیکھتا سوچ کر رہ گیا تھا۔ چل لے کیزان، پہلے کم بےعزتی نہیں ہوئی جو تو اور کروانے کھڑا ہوا یہاں۔ اس کا ایک دوست اسے کھینچتے ہوئے لے کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا تیز تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر موجود تھا، اس لیے ابھی وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن گھر جا کر وہ ربائشہ کو تو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گھر واپسی پر دونوں ہی چپ چاپ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیزان کے چہرے پر اب بھی ضلالت کے نشان باقی تھے۔ وہ بے حد غصے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری طرف ربائشہ بھی اس سے بات کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھی، اس لیے گاڑی میں بے حد خاموشی تھی، اور آج کسی نے بڑھ کر کیسٹ پلیئر بھی آن نہیں کیا تھا۔ دونوں کے ہی موڈ بے حد خراب تھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا، دماغ چلاتے ہوئے ربائشہ سے بدلے لینے کے ہر وہ تمام طریقے سوچ رہا تھا جو وہ سوچ سکتا تھا، مگر ہر طریقے کو ہی ریجیکٹ کر دے رہا تھا۔ وہ سب کرنا ابھی تو اس کے بس میں نہ تھا، مگر بدلہ لیے بغیر وہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بات یونیورسٹی سے سوچ کر آیا تھا کہ بدلہ تو ربائشہ سے لے کر ہی رہے گا، مگر کیسے لے؟ یہی چیز سوچتے ہوئے اسے بہت دماغ لگانا پڑ رہا تھا۔ کافی دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں شیطانی چمک لیے مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی رفتار دھیمی کر گیا تھا۔ اب وہ ضلالت، وہ غصہ اس کے دماغ سے نکل چکا تھا، کیونکہ بدلہ لینے کا سراغ اسے مل چکا تھا، اور اسے وہ سب کرنے میں بڑا مزہ آنا تھا۔ کیا ہو گیا چڑیل؟ آج کچھ بک بک کر کے میرا دماغ نہیں کھا رہی؟ خیر تو ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم اپنا منہ بند رکھو کیزان، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے اسے جھاڑ دی اپنی ناخنوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سا منہ لیے اب گاڑی پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ربائشہ سے وہ ابھی بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ بے حد غصے میں ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے ہوتی تھی، اس سے وہ بات نہیں کرتی تھی، اور اس بار نہیں بلکہ ہر بار اس کے غصے کا سبب کیزان ہی بنتا تھا، اور صرف وہی نہیں بلکہ کیزان کے غصے کا سبب بھی ہمیشہ ربائشہ ہی بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے تھے، دیکھ لیتے تھے تو لڑائی کر کر کے ایک دوسرے کا سکون برباد کر ہی دیتے تھے، جیسے ابھی وہ ایک دوسرے کا سکون برباد کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیزان دوبارہ اپنے پلین کو ریفریش کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اب سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح والی ضلالت اب وہ بھول چکا تھا۔ کیزان اپنا پلان سکسیسفل کرنے کے لیے تمام چیزیں لے آیا تھا جس کی اسے ضرورت پڑنا تھی۔ اب وہ ان چیزوں کو دیکھ کر دوبارہ سے کھل اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نارمل تمام لڑکیوں کی طرح ربائشہ بھی نازک ہی تھی، بھلے اس سے جتنا بھی لڑتی تھی مگر وہ تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ اسے یقین تھا کہ ان سب چیزوں سے وہ ضرور ڈرنے والی تھی، اسے رات ہوتے ہی ان سب چیزوں پر کام کرنا تھا۔ وہ سوچ کر دوبارہ سے مسکراتے، 3-4 بار ایکٹنگ کرتے، تمام چیزوں کو چھپاتا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا۔ رات ہونے میں بھی بہت ٹائم تھا، جب تک اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا، نہیں تو وہ تو بوریت سے ہی مر جاتا۔ رات بھر اسے نیند بے حد آتی تھی، وہ سوتا نہیں تھا۔ صبح کے قریب جب جا کر وہ سوتا تو اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ ایک بار مکمل طور پر بیدار ہو جاتا تو دوبارہ سے وہ نیند نہیں لیتا تھا، جیسے کہ ابھی۔ مگر اب عائشہ یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھا کر 2 یا پھر 3 گھنٹوں کے لیے سو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح ہمیشہ کیزان سے پہلے ہی کھلتی تھی، جس پر کبھی کبھار دونوں کی دھواں دھار لڑائی بھی ہوتی تھی، جیسے آج ہوئی، یا پھر فیضان شرافت سے اٹھ جاتا تھا۔ جس روز وہ شرافت سے اٹھتا اس روز گھر میں امن ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ مشکل ہی ہوتا تھا کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے گھر میں امن ہو، مگر جس دن وہ یونیورسٹی کے لیے ٹائم سے اٹھ جاتا اس روز ربائشہ اس سے لڑتی نہیں تھی، مگر جس روز وہ یونیورسٹی کے لیے نہ اٹھتا اس روز پورا گھر مہا بھارت بنا ہوا ہوتا تھا۔ ہر کوئی ان کی لڑائی سلجھوانے کی کوشش کرتا تھا، مگر تھک ہار کر خود ہی سائیڈ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ دونوں بے حد ضدی تھے۔ اگر لڑنے لگ جاتے تھے تو کسی حال میں بھی چپ نہیں ہوتے تھے۔ آج مزہ آئے گا، ایک چڑیل آج ایک بھوت سے ڈرے گی اور
ایسا ڈرے گی کہ آئندہ کے بعد مجھے تنگ تو کرنا کا بالکل بھی نہیں سوچے گی۔ ویٹ اینڈ واچ چڑیل میڈم، دیکھنا تمہارا کرتا کیا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دوسری لمحے گاڑی اڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ قریباً رات کے 1 بجے کے ٹائم وہ دبے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنا پلان سکسیسفل کرنے کا ٹائم اب بہت قریب تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ربائشہ کے کمرے کی طرف گیا تھا تاکہ دیکھ سکے کیا وہ اٹھی ہوئی ہے یا پھر سو چکی ہے۔ دروازہ کھول کر ہلکا سا جھانکنے کی کوشش اس میں بس یہی دیکھا تھا کہ ربائشہ ابھی سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر سوئی نہیں تھی۔ وہ دھیمے سے دروازہ بند کرتا، مسکراہٹ دباتا دبے دبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد اب اسے بے حد مزہ آنے والا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا اپنا کاسٹیوم پہن کر چیک کر رہا تھا جو اس نے شام میں ہی بائی کیا تھا۔ وہ پہن کر واقعی وہ کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے چہرے پر وہ ماسک لگانے کی دیری تھی، وہ واقعی کسی بھوت سے مشابہت ہی لگ رہا تھا، بلکہ مشابہ نہیں، وہ بھوت ہی لگ رہا تھا۔ وہ کاسٹیوم اتار کر سائڈ پر رکھتا دوبارہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ آج تم بچ کر دیکھو ربائشہ، تم سے تمام بدلے آج ہی لوں گا۔ ایسا ڈراؤں گا کہ تمہارا ڈر سے برا حال ہو جائے گا۔ وہ کہتا مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے لیتا شاور لینے گیا تھا۔ شاور لے کے آنے تک ربائشہ نے تو سو ہی جانا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلتا دوبارہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے اوپر ایک نگاہ ڈال کر وہ مغروریت سے مسکرایا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا، اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ بھی تھا۔ یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں مگر وہ انہیں لفٹ بھی نہیں کراتا تھا۔ اب تک اس کے دل کو کوئی لڑکی نہیں بھائی تھی۔ یونیورسٹی میں کافی خوبصورت لڑکیاں بھی اس پر مرتی تھیں مگر کیزان کا دل ان لڑکیوں پر بھی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اسے کیسی لڑکی کی تلاش تھی جس کا دل دھڑکا سکتی، نہ جانے وہ لڑکی اس کی زندگی میں کب آنی تھی۔ وہ سوچتا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، نہ جانے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا اپنی خوابوں کی رانی کے لیے۔ خواب کا یاد آتی اسے صبح کا خواب کا دوبارہ سے کلک شروع ہوا تھا۔ صرف اور صرف ربائشہ کی وجہ سے وہ اپنی ہونے والی دلہن کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے کلک ہوا تھا، وہ تھوڑا سا اور ربائشہ کو ستانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنا کاسٹیوم پہن کر مکمل ریڈی ہوتے ربائشہ کے کمرے کی طرف دبے قدموں سے بڑھا تھا۔ اسے تمام کام خاموشی سے کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کسی افراد کو بھی پتہ چلے کہ وہ ربائشہ کو ڈرا رہا تھا۔ دھیمے سے اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے اس کے سونے کی یقین دہانی کی تھی۔ وہ گہری نیند سونے میں مصروف تھی، اس کی مدھم سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکراتے اپنے ہاتھ میں موو پنکھ پکڑتے ربائشہ کے پیروں کی طرف بڑھا تھا۔ دھیمے سے اس کے پیروں کی طرف پہنچتے اس نے وہ مور پنکھ دھیمے سے ربائشہ کے پیروں پر پھیرا تھا۔ ہو اوہ ہا ہا ہا، وہ خطرے اور آواز نکالتا وہ مور پنکھ ربائشہ کے پیروں میں پھیر رہا تھا۔ ربائشہ کروٹ بدلتی بلینکٹ اپنے منہ پر کر گئی تھی۔ کیزان اپنا پلان فیل ہوتے دے گہری سانس بھر کر رہ گیا، مگر کچھ بھی کر کے ربائشہ کو تو اسے ڈرانا ہی ڈرانا تھا۔ اب کہ اس نے عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کی تھی۔ ربائشہ اٹھو، ربائشہ دیکھو کون آیا ہے، ربائشہ میری جان اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ کہتے خوفناک کہکا لگاتے وہ مور پنکھ تیزی سے اس کے پاؤں کے تلوے میں پھیرنے لگا تھا۔ ربائشہ گہری سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کون تھا جو اسے یوں عجیب عجیب سے لفظ کہتا بھیانک لہجے میں ہنس رہا تھا، مگر اٹھتے ہی ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ اپنا بلینکٹ مٹھیوں سے تھامتی بیڈ کی پانتنی سے جا کر لگی تھی۔ ربائشہ دیکھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ دوبارہ سے خوفناک لہجے میں کہتا کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ربائشہ گہرے گہرے سانس لیتی اب خوفزدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی جو اسے خون نشام نگاہوں سے گرا رہا تھا۔ چند پل تو اسے یقین نہ آیا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھیں مسل کر دیکھنے کی کوشش کری کہ ہو سکتا ہے وہ خواب دیکھ رہی ہو یا اس کی نظروں کا دھوکہ ہو، مگر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ
گہری گہری سانسیں لیتے خوف سے اسے تک رہی تھی۔ چیخیں اس کے حلق میں جیسے گھٹ چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ربائشہ، تم نے سنا نہیں میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ خوفناک لہجے میں کہہ لگاتے اس کے بیڈ پر آیا تھا۔ ربائشہ خوف سے چیختے پیچھے ہوئی تھی، وہ بری طرح چیخنے لگی تھی۔ نہ جانے کون تھا جس کی شکل اتنی بھیانک تھی، اسے اس کے چہرے پر لگے خون سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح چیختے پیچھے ہوئی جا رہی تھی۔ کیزان اپنا پلان سکسیسفل ہوتے دیکھ جبڑے کھول کر مسکرا رہا تھا، اور ربائشہ کو وہ اس وقت اور بھیانک لگ رہا تھا۔ ماسک لگانے کی وجہ سے کچھ اس کی آواز بھی تبدیل ہو چکی تھی، جس وجہ سے ربائشہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خوف کے مارے کپکپاتے لہجے میں بولی۔ میں تمہارا عاشق ہوں ربائشہ، سے کئی سال پہلے میں مر چکا تھا، مگر آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جلدی سے میرا ہاتھ تھام لو ربائشہ، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں ہنستے ہوئے ربائشہ سے بولا۔ ربائشہ نفی میں سر ہلاتی اور پیچھے ہوئی تھی۔ ایسی فل سپیڈ میں چل رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی نندھی نندھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ پیچھے ہو، دور رہو مجھ سے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی اسے پیچھے پھینکنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خوفناک شخص اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ دھکا دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ربائشہ، اب تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں کہکا لگاتے اپنے خون والے دانت اس کے آگے کر گیا تھا۔ ربائشہ بری طرح چیخنے لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان ابھی کے ابھی نکل جائے گی۔ ماما، بابا، بچائیں مجھے، بچائیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ چیختے چیختے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیزان مسکرایا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پرینک میں اسے اتنا مزہ آنے والا ہے۔ وہ چلا چلا کر تمام گھر والوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ربائشہ، چپ کر جاؤ، کسی کو مت بلاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا۔ مگر وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ وہ بری طرح چلا چلا کر تمام لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ پھر سے بری طرح روتے ہوئے چیخی تھی۔ اب کے کیزان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چپ ہو جاؤ بے وقوف لڑکی، میں ہوں، مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، وہ سرد لہجے میں کہتے اپنا ماسک چہرے سے ہٹا چکا تھا۔ اس کو وہاں دیکھتی روتے روتے چپ ہو گئی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر جھڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اب وہ پہلے سے کئی زیادہ چیخ چیخ کر گھر والوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ خاموشی سے وہ مذاق ختم ہو جائے، مگر ربائشہ میڈم چلا چلا کر اس کا دماغ بھی گھما چکی تھی۔ اب کے دروازہ کھول کر ساردہ بیگم اور شجاعت صاحب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیزان کو اس کے کمرے میں موجود دیکھ وہ دونوں ٹھٹک کر دروازے پر ہی رکتے معاملات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ رات کے اس پہر بھلا ربائشہ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر اس کا کاسٹیوم دیکھ کر وہ کچھ سمجھ چکے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ پیچھے سے منتہا بیگم اور طلحہ صاحب بھی دروازہ بجا کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بھی حیران در حیران ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ربائشہ بری طرح رونے میں مصروف تھی اور دوسری طرف کیزان اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر میس کریٹ کر رہی چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خاموشی سے بات ختم ہو جائے، مگر وہ چلا کر تمام گھر والوں کو بلا چکی تھی۔ اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری کہانی ان لوگوں کو بھی بتانی تھی۔ اس نے مجھے رات کی اس پہر بھوت بند کر رہا ہے، ربائشہ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہی سب کو بتانے لگی تھی۔ وہ دان پر دان جماتا ربائشہ کو دیکھ رہا تھا، جو چھوٹی چھوٹی سسکیاں لیتے تمام باتیں اس کے گھر والوں کے گوش گزار کر رہی تھی۔ اب وہ تمام افراد گھور کر کیزان کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شجاع صاحب سخت لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ بابا، اس سے بھی پوچھے نا، اس نے آج یونیورسٹی میں میری کتنی بے عزتی کری ہے۔ میں نے بس اس چیز کا بدلہ لیا ہے، میری عزت ہے۔ اس نے سب کے سامنے میری اتنی ذلالت کی ہے کہ میں سوچ کر ہی وحشت کھا رہا ہوں۔ مجھے روز جانا ہے وہاں پر۔ وہاں کے لوگ مجھے پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھ رہے تھے آج، اور میرا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ صرف اور صرف اس کی وجہ سے میں نے صرف اس چیز کا بدلہ لیا، وہ بھی اس کو گھورتا تیز لہجے میں بولا تھا۔ یونیورسٹی والی بات پر ربائشہ نظریں جھکا کی تھی۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے
کچھ زیادہ اسے ذلیل کر دیا تھا۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب کہ طلحہ صاحب نے گھور کر ربائشہ کو دیکھا تھا، وہ ان کے گھورنے پر شرمندہ ہوتے سے سوری کر گئی تھی۔ وہ بھی دل بڑا کر کے اس کو معاف کرتا، خود بھی اپنی غلطی پر اس سے معافی مانگتا، سب کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ربائشہ اب سکون سے سونے کی تیاری کرتی، اپنی لائٹ آف کر کے لیٹتی، تھوڑی ہی دیر میں سو چکی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں دوبارہ سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ صبح وہ دونوں بے حد سکون سے بنا لڑے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ خلاف معمول آج وہ اس کے اٹھانے سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ دونوں ہی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کہ تبھی ساجدہ بیگم اذان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ بیٹا آج تھوڑا جلدی آ جانا تم لوگ، آج رات میں برہان آ رہا ہے، اس لیے اسے لینے بھی جانا ہے۔ جی ماما، کوشش کروں گا کہ جلدی ہی نکل جاؤں، وہ دھیمے لہجے میں کہتا دوبارہ سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ تائی، کیا ہم سب لینے جائیں گے برہان بھائی کو؟ ربائشہ اشتیاق سے بولی تھی۔ ہاں بچے، پورا گھر ہی جائے گا، وہ پیار سے بولی تھی۔ میں تیار ہو کر چلوں گی تائی۔ ہاں ہاں بچے، تیار ہو کر ہی جانا ہے۔ اس کے سر پر چپٹ مارتی ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ جلدی کر لو چڑیل، اور کتنا کھاؤ گی؟ وہ نیک پین سے ہاتھ صاف کرتا دوبارہ سے ربائشہ کو چڑھاتے ہوئے بولا۔ ربائشہ اس کے چڑھانے پر چڑ بھی چکی تھی۔ تم ہوگے چڑیل کہیں گے، ہو گیا میرا، چلو۔ وہ بھی ہاتھ صاف کرتی اپنا بیگ لیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں نوک جھونک کرتے ڈائننگ روم سے نکل چکے تھے۔ وہ سر سے اجازت لیتی کلاس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ طیب مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو گھورتی اپنا بستہ لیے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی تھی۔ طیبہ روز ہی اس کا راستہ روکتا تھا طیب روز ہی اس کا راستہ روکتا تھا۔ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، مگر اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا راستہ روکنا اسے بے حد برا لگتا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنا تمام دھیان لیکچر میں لگا چکی تھی۔ وہ رابعہ کے ساتھ لیکچر لے کر نکلتی ابھی کینٹین کی طرف بڑھی ہی تھی کہ تب بھی طیب اپنے دو لوفر دوستوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھتی طیب سے ٹکرا گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ جھٹکے سے سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ اگلی لمحے اس کا ہاتھ طیب کے گال پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ گھور کر طیب کو دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر ہاتھ رکھے اسے سرخ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یوں میرے سامنے آنے کی؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس کے چیخنے پر طیب نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، بولو؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے بری طرح چلایا تھا۔ اس کا تھپڑ مارنا اس کی مردانہ انا کو للکار چکا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ طیب، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بری طرح چلائی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کرو گی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بار بار اسے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے تمام افراد وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے موبائل سے ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ربائشہ کو بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ طیب کے لوفر دوست بھی اس کے آگے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے، اب اسے دھکے دے رہے تھے۔ اس کی کانسی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ طیب، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ دبے لہجے میں چلائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ طیب کچھ کہتا، تبھی ایک زوردار مکہ طیب کے جبڑے پر پڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیزان تھا۔ کیزان سرخ چہرہ لیے اس کے جبڑے پر مکے مارتے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سے اس کا رونا ایک آنکھ نہیں بہا تھا۔ وہ بے حد غصے میں اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ طیب تکلیف سے سرخ چہرہ لیے بری طرح پیٹ رہا تھا، اور وہ حیران اور ساکت نگاہوں سے اب تک کیزان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو نہ جانے آج کیا ہوتا۔ دوسری لمحے وہ اس کے لوفر دوستوں کی طرف بڑھتے اب انہیں بھی بری طرح پیٹ رہا تھا۔ آئندہ کے بعد اگر اس پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی نا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، سمجھا تو؟ وہ طیب کی طرف آتے ایک زوردار لات اس کی کمر پر رسید کر گیا تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ربائشہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ جو سیدھا کھڑا ہوا تھا وہ سیدھا ہی کھڑا رہ گیا۔ دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ سانس لینا بھول گیا۔ وہ بنا سانس لیے اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دوسرے لمحے ربائشہ گھبرا کر دور ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
دوسرے لمحے وہ اس کی طرف دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے کانوں میں بج رہی تھی۔ محبت کا آغاز ہو چکا تھا، دونوں کے دل شدت سے دھڑکے تھے۔ آواز دور تک گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کو بنا پلک جھپکے دیکھتے رہے۔ دوسرے لمحے رباشہ شرما کر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیزان بھی مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر گیا تھا، مگر اگلے لمحے دوبارہ اس کی آنکھوں میں تیش بھرا ہوا تھا۔ وہ طیب تک آتے ایک اور بوٹ اس کی کمر میں ٹھوک گیا تھا۔ آئندہ کے بعد اگر رباشہ پہ ایک بھی نظر ڈالی تو خدا گواہ جو یہاں کھڑے ہیں نا، ان کے سامنے تیری بوٹی بوٹی کروں گا، میں سمجھا تو؟ رباشہ صرف میری ہے، وہ اپنا سینہ ٹھوک کر بے حد مغروریت سے بولا تھا۔ جو اس کے دل میں ہوتا تھا وہ بول دیتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر رباشہ کتنی خوش ہوئی تھی وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ شرما کر رابعہ کا ہاتھ تھامتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کے جان بھی مسکرا دیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلتی مسکراتے ہوئے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی، جو نہانے کی وجہ سے اور گلابی گلابی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائی تھی جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف کیزان ہی چل رہا تھا۔ کیزان نے جس طریقے سے آ کر اس کی فیور کی تھی اور طیب اور اس کے دوستوں کی جیسی دہلائی کی تھی، اس کے بعد سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اب بھی اس کے دل میں اس کے لیے نرمی نہ آئے۔ وہ دوبارہ سے سوچ کر مسکرائی تھی۔ اس کے گال بری طرح گلابی ہو رہے تھے۔ دوسری طرف اس کے ذہن سے بھی رباشہ نہیں نکل رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر صرف اور صرف اسی کو سوچنے میں مگن تھا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر بستر سے کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں برہان کو لینے انہیں ایئرپورٹ جانا تھا اور وہ اپنے پسندیدہ کلر میں ہی رباشہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دبے قدموں سے رباشہ کے کمرے کی طرف بڑھا، دھیمے سے اس کے دروازے پر دستک دیتے وہ مسکرا دیا تھا۔ اپنے محبوب کو دیکھنا کیسا ہوتا اسے آج معلوم ہو رہا تھا۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کون ہے؟ رباشہ کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں سرور بن کر گھولی تھی۔ رباشہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وہ دھیمے سے دروازہ کھولتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسے دیکھ کر رباشہ کے گالوں میں گلال کی سرخی دوڑ گئی۔ اسے سرخ ہوتا دیکھ خزان کے دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنے دل کو سنبھالتے رباشہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تھا۔ رباشہ تھوڑی دیر کے بعد برہان بھائی کو لینے ایئرپورٹ جانا، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سوٹ پہن کر آؤ جو میرا فیوریٹ کلر بھی ہے اور وہ تم پر بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ گمگیر لہجے میں مسکراتا ہوا بولا۔ رباشہ حیرت سے دیکھتے مسکرا کر نگاہیں نیچے کر گئی۔ اس کا حرف کان بن چکا تھا کہ وہ کس کلر میں بھی کیزان کو اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے ایک بار بتاتا وہ اسی کلر سے اپنی وارڈروب بھر دیتی۔ پلیز رباشہ، وہ عید والا کاہی گرین سوٹ پہن کر چلنا پلیز، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اس سوٹ میں دوبارہ دیکھوں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں وہی پہنوں گی۔ وہ شرما کر کہتی مسکرائی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکراتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رباشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے روم کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی پورے زور و شور سے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی اور کیزان کی نظریں رباشہ پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے پسندیدہ سوٹ میں اس دن سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کئی بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں میں بے انتہا شور مچا رہا تھا۔ دوسری طرف رباشہ اس کی نظریں یوں اپنے اوپر پڑتی دیکھ شرم سے لال گلابی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور کیزان کبھی یوں ایک دوسرے کو چاہ سکیں گے، مگر اللہ کی مرضی وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام افراد ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ برہان بھی آ چکا تھا۔ وہ تمام افراد اس سے ملتے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے، لیکن کیزان کا دھیان اب بھی رباشہ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنا دھیان نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم رباشہ، تھینک یو۔ میری پسند کو مد نظر رکھنے کا اس کا نازک ہاتھ تھامتا تشکر سے بولا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوسری لمحے اس سے زیادہ وہ کچھ کہتی تبھی برہان اور تمام افراد ان کے پاس آ گئے تھے۔
وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ کر دور ہو گئے، لیکن دونوں کی نظریں اب بھی ایک دوسرے پر ہی تھی۔ گھر پہنچتے تمام افراد اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ برہان ابھی بھی شجاعت صاحب اور ساجدہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چلے امی، بابا، آپ دونوں آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ وہ دھیمے سے جھک کر ساجدہ بیگم کے ماتھے کو چومتا محبت سے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا کہ شجاعت صاحب کی آواز نے اسے روکا۔ برہان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی پاپا بولے۔ یہاں آ جاؤ بیٹے، وہ اپنے برابر جگہ بناتے بولا۔ وہ دھیمے سے مسکراتا ان کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ شجاعت صاحب کو ہی دیکھ رہا تھا جو بات کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ میرے بچے، میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی شادی خاندان میں ہی کروں، لیکن طیب کی ایک ہی بیٹی ہے، تم دونوں میں سے کسی ایک کی شادی خاندان میں ہو سکتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیزان اور عائشہ جوڑ کے ہیں، شاید انہیں دونوں کا جوڑ بنے، مگر وہ دونوں اتنا لڑتے ہیں کہ ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بچے تم ہی ہو جو میری خواہش پوری کر سکتے ہو، پلیز میری خواہش کو مت توڑنا۔ وہ دھیمے سے اس کا ہاتھ تھامتے دھیمے لہجے میں بولے۔ بابا، مجھے شرمندہ مت کریں، یہ سب کہہ کر آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنا سر دونوں کے آگے جھکا گیا تھا۔ وہ دونوں محبت سے مسکراتے اب اپنے فرما بردار بیٹے کا ماتھا چوم رہے تھے۔ وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ اگلے دن گھر میں ان دونوں کے رشتے کی بات ہو چکی تھی اور طیب صاحب اور منتہا بیگم نے لگے ہاتھوں کو رشتہ پکا بھی کر دیا تھا۔ ساتھ میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں تو بس پھر شادی بھی کر دیتے ہیں۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن جب سے یہ بات کیزان اور عائشہ کو پتہ چلی، دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ انہیں بنا بتائے کر لیا تھا۔ کیزان دوسرے ہی لمحے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل کر جا چکا تھا۔ اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بھلا کیسے اپنی محبت کو اپنی بھائی کی بیوی بنے دیکھ سکتا تھا؟ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ عائشہ اب بھی حیران پریشان کھڑی منتہا بیگم اور طیب صاحب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اسے ایک بار بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کیزان کو ٹوٹ کر نکلتا دیکھ اس کا دل بھی جیسے کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی، وہ اپنے ماں باپ سے بات ضرور کرے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ اس نے اور کیزان نے کئی بار اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر ان کی خوشی کے ہاتھوں وہ دونوں ہی چپ ہو جاتے تھے۔ عائشہ نے بھی کئی بار اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر لفظ جیسے زبان تک آتے ہی نہ تھے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے ماں باپ سے یہ بات نہ کر سکی۔ ایک دن ہمت کر کے بات کرنے آئی تو ان دونوں نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ دونوں اپنے ہی اتنے مگن تھے کہ وہ جو بھی کہتی رہی وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اس شادی کے لیے بے حد خوش ہے۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں نے اپنے آپ کو وقت کے دہاڑے پر چھوڑ دیا تھا۔ دل ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ آج برہان اور عائشہ کی مائیوں تھی۔ وہ کاہے گرین کلر رنگ کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی روئے جا رہی تھی۔ یہ رنگ کیزان کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اسے یہ رنگ اس پر بے حد پیارا لگتا تھا۔ اس کی بری میں بھی یہی سوٹ آیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مہندی والی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں برہان کی بجائے کیزان کا نام لکھوایا تھا۔ نہ جانے اس نے یہ کیوں کیا تھا، مگر اسے یہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کب ہوا، اور مہندی کا رنگ اتنا پکا آیا تھا کہ وہ نشان صاف کرنے کے باوجود بھی صاف نہ ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیوں تم میرے نصیب میں نہیں ہو؟ وہ آسمان کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ تبھی ساجدہ بیگم اور منتہا بیگم اس کے کمرے میں سے لینے آئی تھی۔ ماشاء اللہ چشمے بدرو، ہماری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی جلدی سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ آج اس کی سیپریٹ مایوں تھی جس میں دلہا نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کو لے کر باہر پنڈال کی طرف گئی، جہاں تمام مہمان بیٹھے اسی کی راہ تک رہے تھے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم لیتی ان دونوں کے درمیان گھسٹتے ہوئے جا رہی تھی۔
اس کا دل وہی کہیں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو کیسے بتاتی کہ وہ برہان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے رسم کے لیے لا کر بٹھایا گیا۔ کئی لوگ آ کر اس کے رسم کر کے جا رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی، مگر وہ بنا اف کرے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ ایسی بیٹھی تھی کہ تب اس کی نگاہیں ساکت ہوئی۔ سامنے سے کیزان چلتا اس کے پاس آ رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کی برداشت کی حد ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کئی لمحے وہ سانس روکے اس کو دیکھتی رہی، جو سرخ چہرہ لیے اسی کو تک رہا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ وہ کتنا برداشت کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا تھا۔ رب عائشہ کا دل حلق میں اچھل کر آیا۔ اگر وہ ہاتھ میں اس کا نام دیکھ لیتا، نہ جانے پھر وہ کیا کرتا، مگر جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس کی ہتھیلی میں اپنا نام دیکھتے اپنی سرخ نگاہیں دوبارہ سے رب عائشہ پر گاڑ گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی مایوں کی دلہن تھی، جو اس کی بھائی کی بیوی بننے جا رہی تھی، یعنی اس کی بھابھی، لیکن ہاتھوں میں وہ اس دیوانے کا نام لکھی اب اسی پر اپنی نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دل برداشتہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھتا تو اس کا ضبط جواب دے جانا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو وہ کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پنڈال سے نکلتا تبھی ساجدہ بیگم اسے زبردستی رسم کرنے پکڑ کر اسٹیج پر لے آئی تھی۔ وہ رسم کرنے اس کے برابر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں یوں آنسو جمع تھے جیسے ابھی بہہ جائیں گے۔ رب عائشہ اسے یوں دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روتے ہوئے وہ اسے اور بھی پیاری لگی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے جیب سے وائلٹ نکالتا اس میں سے تمام پیسے رب عائشہ پر وار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم رب عائشہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ وہ ٹوٹے بکھرے قدم اٹھاتے ہوئے ٹیرس پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر آسمانوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل سے درد بھری چیخ نکلی تھی۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، وہ بری طرح چیخ چیخ کر ٹیرس پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اگر آپ کو اسے میرا بنانا نہیں تھا تو کیوں اسے میرے دل میں ایسا مقام دیا؟ کیوں میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ پا رہا؟ یا اللہ، مجھے اس درد میں نہیں جینا، میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے چیخا تھا۔ پیچھے سے بڑھتے ہوئے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے زمین پر مارتے بری طرح رو رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، اللہ، میں اسے یوں کسی اور کا ہوتے دیکھ مر جاؤں گا، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھ پر رحم کر اللہ، یا تو اسے میرے دل سے نکال دیں یا پھر اسے میرے نصیب میں لکھ دیں۔ وہ فریادی بن کر زمین پر جھک چکا تھا۔ وہ پھوٹ کر روتے اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا تو رب عائشہ کو اس کا کر دے یا پھر وہ اسے اس کے دل سے نکال دے۔ برہان جو اس کے پاس کسی کام سے آیا تھا، وہ یہ سب سن کر خاموشی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ بات کرنے کا اب کوئی مقصد ہی نہیں بچا تھا۔ کیزان اب بھی روتے ہوئے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ آج پورے دن اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت تو بڑی ہوئی کیونکہ روز کسی نہ کسی کام سے ساجدہ بیگم اور منتہا بیگم اسے باہر بھیجتی رہتی تھی، مگر آج وہ دونوں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ حیران تھا، رات بھر بھی جاگا تھا اور دن بھر بھی جاگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ضبط سے تیار ہوتے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی برہان اس کے کمرے کے اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں برہان کو دیکھ کر اسے اپنی شکست یاد آ جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اپنی نظریں کیوں جھکا رہے ہو کیزان؟ کچھ نہیں بھائی، وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ جب اتنی پسند تھی وہ تو امی ابا کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بات سنتا کیزان اب حیرت سے برہان کو دیکھ رہا تھا، جس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے مسکراتے ہوئے تک رہا تھا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہیں رب عائشہ اتنی پسند تھی تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ بہت بار کوشش کی تھی بھائی، پر بتا ہی نہیں پایا۔ اس کے گلے سے لگتا رو دیا تھا۔ چل اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہو جا، تو ہی آج کا دلہا ہے۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ تو اور رب عائشہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو بھلا میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ لے کپڑے، فٹافٹ سے تیار ہوں۔ مگر بھائی تمام گھر والے ان کو کیا بولیں گے؟ انہیں میں سب پہلے بتا چکا ہوں۔
بس صرف عائشہ ہی ہے جسے ہم نکاح کے وقت ہی سرپرائز دیں گے۔ وہ شیروانی اس کے آگے ڈالتا، اس کا کندھا تھپکتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ بھی حیرت سے منہ کھولے کبھی شیروانی اور کبھی اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اس کا اللہ واقعی بہت بڑا کارساز تھا۔ وہ بھیگی نگاہیں صاف کرتا کپڑے لیے دوبارہ سے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا کہ اللہ نے اسے اس کی محبت نصیب کر دی تھی۔ وہ بلیڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اور برہان کی آمنے سامنے پھولوں کی چادر ڈال دی گئی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی شادی برہان سے ہو رہی تھی۔ اصل حقیقت اسے اب تک پتہ نہ تھی۔ اس کے مہندی سے سجے سرخ ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے صبح سے اب تک کیزان کو نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی۔ یا اللہ، بس ایک نظر ہی اسے دیکھ لیتی۔ دیکھتی تو کیسا ہے، اس کی نگاہیں لمحوں میں بھیگی تھی۔ تبھی مولوی صاحب کے الفاظ سنتی وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ ربائشہ بنت طیب، آپ کا نکاح کیزان شجاعت سے 5 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل یہ الفاظ سن کر کئی لمحوں کے لیے رک چکا تھا، مگر اگلی لمحے وہ اتنی تیزی سے دھڑکا کہ رگوں میں خون دوڑتا اسے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب تک غیر یقینی سے بیٹھی تھی، تبھی منتہا بیگم نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں تھاما تھا۔ وہ ایک نظر منتہا بیگم کو دیکھ کر مسکراتی اگلی لمحے قبول ہے کہہ چکی تھی۔ مولوی صاحب اسے 3 بار رضامندی لیتے اب کیزان کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا دل پسلیوں کے اندر خوب شور مچا رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے کتنی دعائیں کی تھی، نہ کہ وہ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، اور واقعی اللہ نے معجزہ کر دیا تھا۔ مولوی صاحب دوسری طرف نکاح پڑھانا شروع ہو چکے تھے۔ کیزان شجاعت، آپ کا نکاح ربائشہ بنت طیب سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ کیا آپ نے ربائشہ بنت طیب کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی دل و جان سے قبول کیا۔ وہ فرتے مسرت سے مسکرایا تھا۔ تمام افراد بھی اسے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ برہان اس کے پاس آتا اسے اپنے گلے سے لگا گیا تھا۔ وہ بشدت سے برہان سے لپٹا۔ اگر آج برہان اسے سمجھ کر اس کا نکاح ربائشہ سے نہ کراتا تو آج ربائشہ اس کی نہ بلکہ برہان کی ہوتی، اور نہ جانے پھر وہ جی بھی پاتا یا نہیں، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب تمام افراد ایک ایک کر کے آتے ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے، جن کے لبوں سے مسکراہٹ چھوٹے نہیں چھوٹ رہی تھی۔ تمام رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے کیزان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ چاند کے آگے کھڑی اسے مسکرا کر تک رہی۔ وہ نکاح سے لے کر اب تک کئی بار اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی تبھی دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سمٹ کر مسکرا دی تھی۔ اسے کھڑکی کے آگے کھڑے دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے مسز؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کہ چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے، کئی دنوں سے۔ تمہیں پتہ ہے ربائشہ، یہ بہت سونا سا تھا، ایسا لگ رہا ہے آج مکمل ہو گیا۔ وہ دھیمے سے کہتا اس کے کاندھے پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کے لمس پر کھل کر انار ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اسے دھیمے سے کاندھے سے پکڑتا اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ ایک بیش قیمت پائل جھک کر اس کے پیروں میں پہنا رہا تھا۔ ربائشہ کو اپنا آپ کسی ملکہ سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اب وہ کھڑے ہو کر اسے بے تحاشا محبت سے دیکھتے، اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ربائشہ، میری دھڑکنیں رک جاتی تھی یہ سوچ کر کہ اگر تم برہان بھائی کی ہو گئی تو میں تمہیں اپنی بھابھی کے روپ میں کیسے قبول کروں گا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولا تھا، میں بہت رویا، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کری، اور دیکھو اللہ کتنا کارساز ہے کہ اس نے تمہیں مجھے دے ہی دیا۔ وہ دوبارہ سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کر گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیزان کہ میں نے ہر رات اللہ سے کتنی دعائیں کی ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ مجھے آپ کو دے دے، اور دیکھیں آج وہ معجزہ ہو گیا۔ اور اسی معجزے نے مجھے یقین دلایا کہ معجزے ہوتے ہیں، معجزہ آج کی دنیا میں بھی ہے۔ وہ دھیمے سے کہتے اس کے سینے پر سر رکھی تھی۔ کیزان نے دھیمے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ I love you کیزان، آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔
بس کبھی میری جگہ کسی کو مت دیجیے گا، وہ دھیمے سے کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رہ گئی تھی۔ اس کے اظہار پر کھل کر مسکرایا تھا۔ کبھی نہیں میری جان، یہ شخص مر تو سکتا ہے مگر اپنی جنگلی بلی کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اس کے جنگلی بلی کہنے پر اسے گھور کر دیکھ رہی، دوسرے لمحے کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمراہی میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ بے شک اتنی بڑی خوشی حاصل ہو جانے میں وہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کا ساتھ جوڑ دیا تھا، اب انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت الگ نہیں کر سکتی تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔